نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ النحل کی آیہ نمبر 51 سے شروع کریں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالا اور فرمایا اللہ اللہ نے لا نہیں تتخذو تم بناؤ الہینی معبود اثنینی دو انما سوائے اس کے نہیں کہ ہوا وہ الہن معبود واحد ایک ہے فَإِيَّايَ پس مجھی سے فرحبون ڈرتے رہو۔ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، دو الہ جو ہے وہ نہ بناؤ۔ اور کیا ہے کہ معبود تو صرف ایک ہی ہے، الہ جو ہے ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے جو ہے وہ ڈرتے رہو۔ اب یہاں پر جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ دو معبود، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دو معبود نہ بناؤ۔ تو کیا ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ اچھا دو معبود نہیں بنائے جا سکتے تو دو سے زیادہ بنائے جا سکتے ہیں، نہیں۔ دو بیسیکلی جسے کہہ لیں کہ سنگولر کے بعد جو ہے نا جمع میں زیادہ سے زیادہ، یعنی آپ جو جمع کا منیمم بنتا ہے وہ کیا ہے؟ دو ہے۔ یعنی بہت زیادہ الہ بنانا تو دور کی بات ہے، آپ دو الہ بھی جو ہے وہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ بات کیا ہے کہ الہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَلَہُ، اور اسی کا ہے ماں جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں، وَلَہُ اور اسی کے لیے الدین اطاعت اور عبادت، واسبہ لازم اور دائمی۔ افغیر اللہ، کیا سوائے اللہ کے، تتقون تم ڈرتے ہو۔ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام خزانے، ہر طرح کی مخلوقات، ہر چیز کیا ہے؟ لہو، اسی کے لیے۔ اسی کے لیے مراد کیا ہے کہ الہ ایک ہے، واحد ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جو ہے تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے اور مدبر ہے۔ اور جب وہ اکیلا ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کا مالک ہے، ہر کام کو انجام دینے والا ہے، تو پھر ہے کیا؟ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا۔ تو یعنی یہ بات جو ہے بہت ریزنیبل بنتی ہے کہ اگر الہ ایک ہے اور اسی کے قبضہ میں سب کچھ ہے، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک ہے، تو کیا چیز یعنی درست لگتی ہے کہ ہر طرح کی اطاعت اور عبادت جو ہے نا وہ صرف ایک الہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا ہے نہیں جو کہ اس زمین، آسمان یا کوئی کسی بھی چیز جو ہے اس کا پیدا کرنے والا ہو۔ وہ اکیلا جو ہے وہ خالق ہے، کریٹر ہے، باقی تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ مخلوقات ہیں۔ تو جب وہ اکیلا جو ہے خالق ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اطاعت اور فرمانبرداری بھی اسی کی ہوگی، اکیلے ہی کی ہوگی۔ اور یہ جو اطاعت اور فرمانبرداری ہے، یہاں پہ الدین کا لفظ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے، تو الدین کا مطلب عبادت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، بندگی بھی ہے۔ اور جیسا کہ دین کا لفظ جو ہے یہ جزا اور سزا کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور دین جو ہے یعنی جزا اور سزا میں کس طرح سے کہ جزا اور سزا انسان کو کس بنیاد پر ملتی ہے؟ اس کے عمل کی بنیاد پر۔ اور دین جو ہے اس کو بیسیکلی عمل بھی کہا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ جو ہمارا دین ہے، اسلام ہے، اس کو بھی دین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ دین ہے کیا؟ ڈفرینٹ پریکٹسز کا نام ہے۔ آپ کے عقیدے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ بیسیکلی جو کچھ بھی عمل آپ کرتے ہیں، جو بھی ہمیں باتیں بتائی گئی ہیں کہ ایسا زندگی گزارو، ایسے وہ ان سب چیزوں کا تعلق کس چیز سے ہے؟ عمل سے۔ تو بیسیکلی دین جو ہے وہ عمل سے ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی دین کیا ہے کہ اطاعت اور عبادت، اور یہ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ کیسی ہونی چاہیے؟ واسبہ، لازم اور دائمی۔ یعنی لازم بات یہ ہے کہ الہ ایک ہے تو اطاعت اور فرمانبرداری بھی اسی کے لیے ہے۔
اور یہ اطاعت اور فرمانبرداری کیسی ہونی چاہیے؟ مسلسل ہونی چاہیے، کانسٹنٹ ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اچھا کبھی تو جو ہے اطاعت اور فرمانبرداری کی اور کبھی نہ کی. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس بات کے لائق ہیں کہ صرف اور صرف انہی کی اطاعت اور عبادت کی جائے، اور اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے. آف اینڈ آن نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا دل کیا تو ہم اس کی بات مان لیں، اس کی فرمانبرداری کر لیں، اس کا حکم بجا لائیں، اور جب ہمارا دل نہیں چاہ رہا تو ہم اس کی فرمانبرداری نہ کریں. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ ذات جو ہے اس قابل ہے، اس شایان شان ہے کہ اس کی اطاعت اور عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ واسبہ، دائمی ہونی چاہیے. ہمیشہ جو ہے انسان کو اس کی فرمانبرداری کرنی چاہیے. اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے نا یہاں پر واسبہ کے معنی کیا بتاتے ہیں کہ واجب ہے، یعنی عبادت اور اطاعت جو ہے صرف اللہ ہی کے لیے واجب ہے، کسی اور ذات کے لیے نہیں ہے. اور اسی طرح مجاہد جو کہ وہ بھی مفسر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کیا ہے؟ خالص ہو کر اسی کے لیے کرو. یعنی واجب یہاں پر جو واسبہ کا لفظ ہے وہ اس کی تفسیر کیسے کر رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ خالص ہونی چاہیے، خاص اسی کے لیے ہونی چاہیے. یعنی جو کام بھی ہم کرتے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو اور اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے. اور پھر کیا ہے؟ افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ اب یہاں پر جو ہے نا بیسیکلی سوال کر کے کچھ باتیں بتائی گئیں، اور اس کے بعد جو ہے نا سوال کر کے انسان کی عقل کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اسے سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ ایک سے زیادہ الہ مت بناؤ، کیونکہ بات جو اسٹیبلشڈ ہے وہ کیا ہے؟ الہ ایک ہے. اور جب ایک الہ ہے، اسی کے اختیار میں سارا کچھ ہے، وہی تمام چیزوں کا مالک ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، تو اطاعت اور بندگی بھی اسی کے لیے ہوگی. تو کیا ہے کہ افغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا تم اوروں سے ڈرتے ہو؟ یعنی جب مالک وہ ہے تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ انسان جو ہے کسی اور کی جو ہے فرما برداری کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے. کیونکہ کیا ہے، یہ بات ہم بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ خوف اور خدشات ہوتے ہیں. کسی نہ کسی چیز کا ڈر ہمیں لاحق ہوتا ہے، خوف لاحق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دیتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو پھر یہ جو خوف اور خدشات ہیں، یہ جو ڈر ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سے نکال دینا چاہیے. کیونکہ کیا ہے کہ صرف اور صرف ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے، کیونکہ وہی کیا ہے؟ واحد الہ ہے. افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ یعنی اوروں کے ڈر سے جو ہے کیا کرتے ہو؟ اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہو. اور حقیقت کیا ہے؟ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، حقیقت میں تو اطاعت اور بندگی جو ہے نا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. اور پھر کیا ہے؟ وما، اور جو بکم تمہارے پاس ہے، من نعمتن، وما اور جو کچھ بکم تمہارے پاس ہے، من نعمتن کوئی بھی نعمت، فمن اللہ، تو وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. یعنی کیا ہے کہ جو کچھ بھی نعمتیں، یعنی ایک اور ریزن بیسیکلی لاجک دی جا رہی ہے کہ کیوں ایک اللہ ہی کی اطاعت اور عبادت ہونی چاہیے، کیوں صرف اور صرف اسی کا تقوی جو ہے انسان کے دل میں ہونا چاہیے. انسان تھوڑا سا اس چیز پر غور کرے کہ وما بکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے. اب جو کچھ میں جو ہے نا، یعنی ٹائنیسٹ سے بگیسٹ تھنگ، جو کچھ بھی میرے پاس ہے، میری ذات میں ہے، وہ الف ٹو یا جو ہے نا وہ یعنی اے ٹو زیڈ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ سارے کا سارا کیا ہے؟ فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. اس میں کسی کا کوئی اور کمال نہیں ہے، کسی کا اور کا دیا ہوا نہیں ہے، خالصتاً کیا ہے؟ فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. اب یہ چیز جو ہے نا بیسیکلی کیا ہے کہ ویسے تو ہم جنرلی اس چیز کو یعنی جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں،
لیکن اس چیز کو شعوری طور پر اپنے اندر داخل کرنا جو ہے نا بہت ضروری ہے، کہ اس چیز کا یقین انسان کے اندر بہت پختہ اور راسخ ہو جائے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا کچھ بھی ہے، ایک ایک چیز کیا ہے، ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کسی اور کا جو ہے کوئی کمال نہیں ہے۔ اور یہ چیز انسان کو بیسیکلی کس چیز پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کی جو ہے وہ بندگی بجا لائے، صرف اور صرف اسی کی جو ہے وہ عبادت اور اطاعت کرے۔ جیسا کہ ایک دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے نا، کہ جس میں کیا آتا ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، کہ جو کچھ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دے تو اس کے لیے کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، یعنی جو کچھ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا اس چیز کو ہم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی، اس نعمت کو ہم سے روک نہیں سکتی۔ جو نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہے تو کوئی بھی اس نعمت کو ہم تک آنے سے روک نہیں سکتا۔ اور دوسری طرف کیا ہے، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، اور جو ہے جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے روک دے اسے کوئی اور ہمیں عطا نہیں کر سکتا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیز ہمارے ذہنوں میں بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جب یہ چیز انسان کے دل میں کلیئر ہو جاتی ہے نا، تو وہ جو سارے خدشات، وہ جو خوف جن کی بنا پر انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے نا، تو وہ سارے خوف جو اس کے دل سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری جب میں کروں گا تو کیا ہے کہ سارے کا سارا اختیار اس کے پاس ہے، جو مجھے دینا چاہے گا اسے دنیا کی کوئی طاقت جو روک نہیں سکتی، اور جو وہ روک دے گا اسے دنیا کی کوئی طاقت مجھے دے نہیں سکتی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جو کچھ بھی انسانوں کے پاس ہے وہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، اور یہ چیز انسان کو کیا کر دے، بہت زیادہ ہمبل کر دینی چاہیے، یعنی بیسیکلی اس میں بہت زیادہ عاجزی اور انکساری آ جانی چاہیے جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ اس کی ایک ایک چیز کس کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب ہے کیا، ثم پھر، اذا جب، مسکم پہنچتی ہے تم کو، الدر کوئی بھی تکلیف، فَإِلَيْهِ تو اسی کی طرف، تجأرون تم فریاد کرتے ہو۔ اب کیا ہے کہ ہر نعمت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور جب تک انسان کو نعمتیں ملتی رہتی ہیں تو انسان بہت خوش رہتا ہے، لیکن جیسے ہی کیا ہے کہ کوئی ذرا سی تکلیف جو ہے اس تک پہنچتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ تو تم اسی کے سامنے کیا کرتے ہو، چلاتے ہو، فریاد کرتے ہو۔ تجارون بیسیکلی کیا ہے کہ بہت بہت زیادہ، جسے کہہ لیں کہ انسان غم میں جب ہوتا ہے اور غم میں جو اس کی آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں تو وہ کیا ہے، جوار ہے۔ اور یہ جوار بیسیکلی کہتے ہیں کہ جیسے یہ گائے کی جو رینگنے کی آواز ہوتی ہے، بہرحال گائے کی جو بھی آواز ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، جوار۔ اس کو غور سے سنیں تو وہ یعنی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اور یعنی بڑی ڈفرینٹ سی ساؤنڈ جو ہے نا بیسیکلی اس کی سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ تو انسان بھی جو ہے غم اور تکلیف کی حالت میں جو ہے نا اپنے رب کی طرف یوں ہی پلٹتا ہے، اور بہت جو ہے جسے کہہ لیں کہ اپنے غم کو جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے رب کے سامنے، اور چیختا ہے، چلاتا ہے، فریاد کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی فریاد کو سن لیتے ہیں، اس کی تکلیف جو ہے اس سے دور کر دیتے ہیں۔ ثم پھر، اذا جب، کشفا دور کر دیتا ہے، الدر تکلیف کو، عنکم تم سے، اذا تب، یعنی تب اچانک کیا ہوتا ہے، فریقن ایک گروہ کیا کرتا ہے، منکم تم میں سے، بربہم اپنے پروردگار کے ساتھ، یشرکون شریک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کیا ہے، ہر نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور جیسے ہی تھوڑی سی کوئی کمی پڑتی ہے تو انسان جو ہے نا چلانا شروع کر دیتا ہے، اپنے رب کے سامنے جو ہے فریاد لے کر جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس قدر رحیم ہے کہ اس کی فریاد کو سن کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ لیکن ہے کیا، انسانوں کا حال کیا ہے کہ جب جو ہے تکلیف دور ہوتی ہے تو ایزا فریقم منکم، سب لوگوں کا یہ حال نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ کیا ہیں، وہ کیا کرتے ہیں،
بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور شریک کیسے ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں؟ یعنی وہ جو تکلیف دور ہوئی ہوتی ہے، اب کیا ہے کہ وہ خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دور کی ہوتی ہے، اس کی تکلیف کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دور کیا ہوتا ہے، لیکن تکلیف ہٹتی ہے تو ہم کیا کہنے لگ جاتے ہیں؟ ہاں فلاں ڈاکٹر جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہے، اس نے یہ میڈیسن دی تو ہمیں آرام آ گیا، اچھا فلاں نے جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ کیا، فلاں کا یہ تھا، یا میں نے ایسے کیا، یعنی فوراً جو ہے نا ہمارا دھیان جو ہے نا، یہ جو جتنے بھی سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے بنائے ہوتے ہیں، ہماری نگاہ جو ہے نا صرف ان اسباب میں جا کر اٹک جاتی ہے کہ اچھا ان کی وجہ سے ہم جو ہے ریلیف میں آ گئے، ہماری تکلیف جو ہے وہ دور ہو گئی۔ اور یہ کیا ہے؟ بِرَبِّهِمْ یشرکون، کیونکہ صرف اور صرف کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جو ہے تکلیف کو دور کر سکتا ہے، کوئی اور چیز جو ہے اس کو دور نہیں کر سکتی۔ اور جیسے ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چیز کو کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کو یا اس نے جو بھی کرم ہم پر کیا ہوتا ہے اس کو ہم کسی اور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ بِرَبِّهِمْ یشرکون، اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لِيَكْفُرُوا، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما، اس کی جو آتیناہم، ہم نے ان کو عطا فرمائی۔ اب کیا ہے کہ یعنی سارے لوگ ایسے نہیں کرتے، کچھ لوگ جو کہ اس طرح کرتے ہیں کہ اچھا نعمتیں مل رہی ہیں، جیسی کوئی تکلیف ہوئی یا کچھ کمی لگی تو فوراً اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے، چلائے، فریاد کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فریاد سنی، لیکن فوراً کیا ہے کہ رب کو بھول گئے اور دوسروں کو جو ہے یعنی دوسروں کی طرف جو اس چیز کو منسوب کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، انسان ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ ناشکری کر دیتا ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی ہیں، آتیناہم، ہم نے عطا کی ہوتی ہیں، لیکن انسان ان چیزوں کو جب دوسروں کی طرف منسوب کر دیتا ہے تو ایسا کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ لیکفروا، ناشکری کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جیسے ہی انسان اپنی نعمتوں کا کریڈٹ جو ہے یا اپنی تکالیف کے دور ہونے کا کریڈٹ جو ہے دوسری چیزوں کو دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہٹ کر دوسری چیزوں کو دیتا ہے، تو ایسے میں وہ کیا ہے، سراسر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کی، ان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ فتمتعوا، بس تم فائدے اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی کیا ہے کہ اس طرح کے سارے کام کر کے انسان جو ہے دیتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، لیکن کیا ہے کہ ناشکری کرتا ہے، دوسروں کی طرف منسوب کرتا ہے، تو ایسا کب تک کرے گا؟ فتمتعوا، یعنی یہ دنیا عارضی ہے، کچھ ٹائم انسان جو ہے یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والا ہے، انسان ناشکری کرتے ہوئے ان نعمتوں کو دوسروں کی طرف منسوب کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس نعمت کو واپس نہیں کھینچتے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کو وہ تکلیف جو ہے دوبارہ دے دیں، یا جو نعمت دی تھی وہ فوراً کی فوراً جیسے انسان ناشکری کرے تو اس کی نعمت جو ہے اس کو فوراً واپس چھین لیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ فتمتعوا، یعنی فائدہ اٹھا لو، اب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا، اب اس چیز کا فائدہ اٹھا لو، اور یہ ہے کیا؟ تھوڑی دیر کا فائدہ ہے۔ فسوف تعلمون، ان قریب جو ہے تمہیں اپنی اس ناشکری کے انجام کا جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ اور پھر کیا ہے؟ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ مقرر کرتے ہیں، لما، ایسی چیزوں کو، لا یعلمون، جو کہ وہ نہیں جانتے، نصیباً، ایک حصہ، مما، اس میں سے جو، رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، ضرور بضرور سوال کیا جائے گا، عما، اس کے بارے میں جو، کنتم، تھے تم، تفترون، تم بہتان باندھتے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ہی دیے ہوئے رزق میں سے، ہمارے ہی دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور کیا ہے؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور جو ہے وہ سوال کیا جائے گا، یعنی جو کچھ بھی یہ تم جھوٹ گھڑتے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ یعنی کیا ہے کہ اب جیسے مشرکین مکہ جو ہے وہ کیا کر رہے تھے، اگر ہم تھوڑی سی ان کی بھی مثال لیں کہ یہاں پر کیا بتایا کہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تکلیف آتی ہے انسان جو ہے فریاد کرتا ہے اپنے رب کے سامنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، اس کو نعمتیں دیتے ہیں، لیکن انسان کیا کرتا ہے، اس کو دوسروں کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ مشرکین مکہ بھی کیا کر رہے تھے کہ ساری کی ساری نعمتیں ان کے پاس کہاں سے آ رہی تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن کیا تھا کہ ان تمام چیزوں کو وہ کدھر ایٹریبیوٹ کرتے تھے کہ یہ ہمارے بت جو ہے نا، یہ ہمیں یہ ساری چیزیں یعنی جو نفع ہمیں مل رہے ہیں دنیا میں، یہ کیوں مل رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے بت جو ہیں یہ ہمیں دے رہے ہیں۔ اور اب چونکہ ان کا یہ یقین تھا کہ یہ بت جو ہیں نفع نقصان کے مالک ہیں، اور جتنا ہمیں دنیا میں مال و اسباب مل رہا ہے یہ ان کی وجہ سے مل رہا ہے، تو ایسے میں کیا کرتے کہ وہ اپنے بتوں کو راضی رکھنے کی بھی پوری کوشش کرتے تھے، اور اسی کوشش میں کیا کرتے کہ بتوں کے نام کا انہوں نے بیسیکلی حصہ جو ہے وہ مقرر کر رکھا تھا، یعنی جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا تو اس میں سے وہ حصہ مقرر کرتے تھے کہ یہ حصہ کس کے لیے ہے، ان کے بتوں کے لیے ہے، اور وہ حصہ کیوں ہوتا، تاکہ یعنی بیسیکلی اس کو کیا سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے سے ہم جو ہے بتوں کے قریب ان کو راضی کر دیں گے، اور ان کو راضی کر کے کیا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اب کیا ہے کہ اب یہ جو بتوں کے نام پر وہ حصہ نکالتے تھے، تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ کیا ہے لیما لا یعلمون، یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ انجانی ہیں، جن کا کوئی بھی علم ان کو نہیں دیا گیا، یعنی بیسیکلی ان کی خود ساختہ چیزیں تھیں جو کہ انہوں نے کر رکھی تھیں کہ یہ اتنا حصہ جو ہے یہ بتوں کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی خود ساختہ انہوں نے حصے مقرر کر رکھے تھے، اور جو کہ وہ بتوں کے نام پر دیتے، اور جو اس میں سب سے زیادہ یعنی جسے کہہ لیں کہ زیادتی اور نا انصافی والی بات نظر آ رہی ہے، وہ کیا ہے کہ جو بتوں کو حصہ جاتا وہ ہے کیا، مما رزقناہم، دیا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، لیکن وہ کن کے نام پر دے رہے ہیں، بتوں کے نام پر، اور کیوں دے رہے ہیں، لا علمی کے ساتھ، اس چیز کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کوئی حکم نہیں دیا تھا، کوئی دلیل ان کے پاس ایسی نہیں تھی جن کی بنا پر یہ سارے کام جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یعنی دیا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، بجائے کہ اس کے راستے میں دیں، اس کے نام پر دیں، کس کے نام پر دے رہے تھے، بتوں کے نام پر دے رہے تھے۔ اور یہ چیز بھی کہ جو کہ آلریڈی ہم نے سورہ انعام میں پڑھی تھی کہ وہاں پر بھی کیا تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے بتوں کا حصہ نکالتے، اور جیسے کیا ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی فصل وغیرہ آتی ہے یا بزنس کیا تو انسان کو نفع ملا تو اس کے بعد حصہ نکالتے کہ اچھا یہ ہم اتنا اللہ کے نام پر ہے اور اتنا جو ہے وہ بتوں کے نام پر، تو اسی طرح سے کیا کرتے کہ جو کچھ بھی ان کے پاس آتا تو کیا ہوتا کہ اگر تو ان کے پاس انف ہوتا تو ٹھیک ہے کہ یہ اللہ کا حصہ اور یہ بتوں کا حصہ، لیکن اگر جو ہے جیسے فصل اگر کم ہو گئی یا بزنس میں نفع کم ہو گیا تو وہ کیا کرتے کہ اللہ کے حصے کو تو کم کر دیتے، کیونکہ اب تھوڑا ہے، اب تھوڑے میں سے دونوں کو نہیں جائے گا، تو کیا کرتے کہ اللہ کے حصے کو جو ہے نا بیچ میں سے کم کر دیتے، لیکن بتوں کے حصے کو جو ہے نا وہ پورا پورا رہنے دیتے تھے، اس میں وہ کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ اب یہ چیزیں جو تھیں یہ ان کی ساری کیا تھیں، خود ساختہ تھیں، خود سے گھڑی ہوئی تھیں، لا یعلمون، یعنی اس چیز کا کوئی علم جو ان کو نہیں دیا گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قسم کی جو بھی چیزیں یہ کرتے ہیں، جو بھی جھوٹ تفترون، یہ ساری جھوٹی باتیں تھیں، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے جھوٹ گھڑ رکھا ہے اور اس کے مطابق یہ کام بھی کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا ہے، ان سے سوال کیا جائے گا، تاللہ، یعنی قسم کھا کر یہ بات کی جا رہی ہے، لتسألن، تم سے ضرور جو ہے ان چیزوں کے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوچھیں گے، یعنی بیسیکلی یہ جھوٹ تھا
یعنی یہ ان کا جھوٹ تھا، وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ جو بتوں کے نام پر ہم حصہ نکالتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی جھوٹ تھا کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا کہ یہ اللہ ہی کے حکم پر جو ہے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اب اسی طرح کی مثال جو ہے، جیسے کہ مسلمانوں میں بھی ہم لیں کہ مسلمان بھی کیا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جن کی کوئی دلیل ہمیں جو ہے قرآن اور سنت میں نہیں ملتی۔ بہت ساری ایسی چیزوں کے لیے ہم حصے نکال رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ رزق کیا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جہاں پر ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ دلیل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی، وہاں پر خرچ کرنے کا ہمیں نہیں کہا گیا کہ وہاں کا بھی حصہ ہم نے جو ہے وہ نکالنا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ مسلمان بھی بہت ساری ایسی چیزوں میں پڑ چکے ہیں، جیسے کہ کیا ہے کہ یعنی ایک ایوریج مسلمان جو ہے نا، اس کو زکوٰۃ کے ادا کرنے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی کہ اس کو فکر کیا ہوتی ہے کہ سال میں اس نے ایک بار جا کے جو ہے نا چادر ضرور چڑھا کے آنی ہے، مزار پر جانا ہے اور چادر ضرور چڑھا کر آنی ہے، یعنی اسے جو ہے زکوٰۃ کی فکر نہیں ہوگی، لیکن فکر کس بات کی ہوگی کہ سال میں وہ ایک بار جائے اور جا کر جو ہے مزار پر چادر ضرور چڑھا کر آئے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے لوگوں نے یعنی خود سے بنا رکھی ہیں، اس چیز یعنی آئی ڈونٹ نو کہ ڈفرینٹ اس کو نام دیے ہوئے ہیں، اور ان چیزوں کو کرنا جو ہے یعنی ہر جمعرات کو یہ کرنا، اور جو ہے مہینے کی اس تاریخ کو جو ہے یہ کرنا ہے، تو وہ حصے ہیں ان چیزوں کے نام کے جو کہ کیا ہے، لا یعلمون، ان کے بارے میں کوئی علم کوئی دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی، قرآن میں ہمیں کہیں نہیں کہا گیا، لیکن کیا ہے، اور نہ ہی ہمیں سنت سے یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اس طرح سے جو ہے مہینے کی 11ویں تاریخ کو یہ کیا جائے، 12ویں کو یہ کیا جائے، 15ویں کو یہ کیا جائے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لوگ اسپیشل جو ہے اس کے لیے بہت اہتمام کرتے ہیں۔ رزق کا حصہ ہی ہے نا، کیا کرتے ہیں، نصیبم مما رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے نصیب، ایک پورشن لوگوں نے مقرر کر رکھا ہے ایسی چیزوں کے لیے جو کہ وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اور کیا ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے وہاں پر بھی کیا تھا کہ جو اللہ کے نام پر حصہ نکلتا ہے وہ کہاں جاتا ہے، انسان جو کہ غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، ان لوگوں پر خرچ ہوگا، انسانیت کی فلاح کے لیے خرچ ہوگا، لیکن جو بتوں کا حصہ نکالا جاتا وہ کہاں پر جاتا ہے، مجاوروں کے لیے، جو وہاں کی ان کی ساری دیکھ بھال کرنے والے ہیں، تو وہ سارا کہاں پر جا رہا ہے، مجاوروں کو مل رہا ہے۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ وہ اللہ کے حصے کو تو کم کر دیتے، لیکن جو بتوں کا حصہ جو کہ مجاوروں کو جانا ہوتا تھا اس کو وہ کم نہیں کرتے تھے۔ اور یہی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم جو ہے یعنی زکوٰۃ کہاں پر خرچ ہوگی، آ، مسکینوں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، لیکن کیا ہے کہ ہم جو ہے اس کی فکر نہیں کریں گے، لیکن میجورٹی مسلمانوں کی فکر کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ان نون چیزیں جس کا کہ ہمیں نہیں کہا گیا، ان چیزوں کی ہمیں فکر ہوتی ہے، اور وہ ہم بڑی باقاعدگی سے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ وہاں پر بھی یہ یقین تھا کہ یہ چیزیں ہمیں جو ہے اللہ سے قریب کر دیتی ہیں، تو یہی آلموسٹ صحیح یہی کانسیپٹ جو ہے مسلمانوں میں بھی ہے کہ اچھا اس طرح کرنے سے ہم کیا ہے کہ جن کے نام پر بھی ہم کر رہے ہیں وہ ہم سے راضی ہوں گے، اور اس طرح اللہ کے ہم قریب ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا ہے، ایک اور چیز جو ہے مشرکین مکہ کی بتائی جا رہی ہے کہ وہ یجعلون، اور وہ بناتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، البناتی بیٹیاں، سبحانہ پاک ہے وہ، ولہم اور جبکہ اپنے لیے کیا کرتے ہیں، ما یشتہون جو وہ چاہتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بیسیکلی یہ بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا رکھی ہیں، اور کیا تھا کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ فرشتوں کو نعوذ باللہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اور جیسے کہ ہمیں خاص پتہ چلتا ہے کہ بنو خزاعہ اور بنو کنانہ جو ہے نا، ان کا یہ خاص عقیدہ تھا کہ یہ فرشتے کیا ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا ان کی اپنی ہی سوچ کے مطابق جو ہے نا وہ بات کی جا رہی ہے
یعنی پہلی بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ یعنی سبحانہ مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قسم کی تمام چیزوں سے بالکل پاک اور صاف ہے کہ اسے قطعاً بھی بیٹیوں کی یا بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ وہ پاک ہے، کیونکہ اولاد بیسیکلی جو ہے نا انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ اولاد کا ہونا جو ہے کسی کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، اس کی ویکنیس کو اور اس کے ادھورے پن کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ چیز یعنی ہم دیکھ لیں کہ بیسیکلی جو ہے اولاد، ایک کپل کی شادی ہو جائے اس کے بعد جو ہے ہمیں کیا لگتا ہے کہ اچھا اب جلدی سے جو ہے ان کے پاس بیبی آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک کمی نظر آ رہی ہوتی ہے اور انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، تو اسے کسی کی ضرورت ہوگی جو کہ اس کی ٹیک کیئر کر سکے، اس کی مدد کر سکے، اس کا سہارا بن سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کی تمام کمیوں سے، اس طرح کے تمام نقائص سے جو ہے بالکل پاک ہے۔ سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور اب آگے جو ہے نا بیسیکلی مشرکین مکہ کو ان کی اپنی سوچ کے مطابق جو ہے نا تھوڑا سا ڈیل کیا جا رہا ہے کہ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ یشتہون، بیٹے چاہتے ہیں۔ یعنی اس وقت کیا تھا کہ لوگ جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ بیٹی پیدا ہو، اپنے لیے تو وہ کیا چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں جو ہے بہت زیادہ بیٹے ہی ہوں۔ تو اب ان کی یعنی سوچ بتائی جا رہی ہے کہ اپنے لیے تو یہ اچھی چیز پسند کرتے ہیں، یعنی ان کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ سب برابر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مرد بھی مخلوق ہے اور عورت بھی مخلوق ہے، اس کے لیے دونوں چیزیں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ سبحانہ ہو، وہ پاک ہے، وہ بلند ہے ان تمام چیزوں سے۔ لیکن یہاں پر جو ہے نا مشرکین مکہ کی اپنی سوچ کے مطابق جو ہے نا ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو یعنی اللہ جو ہے وہ الہ ہے، اس کے لیے تم وہ چیز پسند کرتے ہو جو کہ تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ بیٹیوں کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ اپنے لیے تو کیا کہتے ہو کہ ہمارے پاس تو بیٹے ہی ہونے چاہیے۔ تو بیسیکلی یعنی یہ ان کی محبت پتہ چل رہی ہے کہ یہ تمہاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کس قسم کا رشتہ ہے، کس قسم کی محبت ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے گھٹیا سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، کمتر سمجھتے ہو، تو اس چیز کو تم جو ہے منسوب کہاں کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور بیٹے کیا ہے؟ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات حقیقت کیا ہے جو کہ آیت کے مڈل میں بتا دی گئی ہے؟ سبحانہ ہو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ اب یہاں سے جو ہے نا ہم اپنے لیے بھی تھوڑا سا دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ تو وہاں پر یہ کر رہے تھے کہ جو کمتر چیز ہے، جو ناکارہ چیز، بقول ان کے یعنی ان کی سوچ کے مطابق جو ہے کہ عورتیں کیا ہیں؟ کمتر ہیں، حقیر ہیں، ناکارہ سی ہیں، کسی کام کی نہیں ہوتی، تو اس چیز کو وہ اللہ کے نام پر چھوڑ یعنی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اب ہم بھی دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جب آپ کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں تو وہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر تو آپ کسی کو آ، وہ چیز دیتے ہیں جو کہ آپ کو بھی پسند ہے، اٹ مینز کہ آپ ان سے جو ہے اچھی محبت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی کو وہ چیز دیتے ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ پیاری ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے سے بڑھ کر جو ہے اس سے محبت کرتے ہیں۔ مثلا جس طرح سے کیا ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے اپنے سے بہتر چیز جو ہے وہ دے گی۔ یعنی اگر اس کے پاس دو آپشنز ہوں، ایک نارمل سی چیز ہے اور ایک بہترین چیز ہے، تو وہ نارمل سی چیز اپنے لیے رکھ لے گی اور بہترین چیز اپنے بچے کو دے گی۔ کیوں؟ یہ اس کی محبت کا لیول ہے کہ بہترین چیز جو ہے اس نے اپنے بچے کو دی۔ تو اب ہم بھی دیکھ لیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پر نکالتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، تو اس وقت جو ہے نا اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو چیز ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں یہ کیسی سی ہے۔
وہ چیز جو بیسیکلی کیا ہے، ریفلیکشن ہے ہماری محبت کا، کہ ہماری محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی ہے۔ تو بیسیکلی جب بھی چیز دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پر دیں تو بہترین، پاک اور صاف اور اچھی چیز جو ہے اس کے راستے میں نکالنی چاہیے۔ یعنی وہ چیز جسے ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ ہم اس کے نام پر جو ہے نا وہ نکال دیتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے، یعنی سم ٹائمز پھر یہ بھی آتا ہے کہ اچھا کیا ہے کہ اگر جیسے فار ایگزامپل کچھ چیزیں اگر ہمارے لیے ہوتی ہیں کہ اچھا جیسے پرانے کپڑے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ نہ دیں، نہیں، یہ چیز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ یعنی جو چیز آپ دیں، فار ایگزامپل اگر پرانے کپڑے ہی ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ اتنی اچھی کنڈیشن میں ضرور ہونے چاہیے کہ اگلا انسان جو ہے وہ یوز کر سکے۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ بالکل ناکارہ بیکار سی جو کہ کسی کام کی نہیں ہوتی، تو پھٹی پرانی سی، ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ بالکل ہمارے کام کی نہیں ہے، پھٹی پرانی ہے، یعنی تو اب کیا ہے، اس کو اللہ کے نام پر نکال دو۔ نہیں، کیا ہے کہ ایسی چیزیں جو کہ ہمارے لیے ہم ان کو استعمال نہیں کر رہے لیکن سٹل کیا ہے، وہ قابل استعمال ہیں، تو وہ چیز جو ہے ان کو دے دینا چاہیے ہمیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم جو ہے یعنی یوز چیزیں دیتے ہیں تو وہاں پر کبھی کبھار بہت اچھی اور بہترین چیز بھی جو ہے اللہ کے راستے میں دے دینی چاہیے۔ اور پھر کیا ہے، وَإِذَا، اور جب بشرا، خوشخبری ملتی ہے، احدہم، اچھا ایک اور چیز اس میں جیسے کہ ایک بار حضرت عائشہ جو ہیں وہ کوئی لباس جو تھا یا کوئی چیز تھی جو کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں دینی تھی اور کسی غریب کو ہی دینی تھی، تو وہ اس کو بڑے اچھے سے جو ہے نا وہ رکھ رہی تھی، اس پہ خوشبو لگا رہی تھیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ یعنی آپ اس پر اپنی خوشبو بیسیکلی ضائع کیوں کر رہی ہیں نا، ظاہر خوشبو تو ایک قیمتی چیز ہے، تو یہ تو آپ نے دے ہی دینی ہے، اس کو آپ خود نہیں استعمال کرنے لگی تو اس پر آپ خوشبو کیوں لگا رہی ہیں؟ تو اس میں کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یعنی جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیں تو وہ چیز کیا ہے، بہترین، خوبصورت اور اچھے اس میں ہونی چاہیے، کیونکہ جب بھی ہم اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ آگے کر دیتے ہیں۔ تو انسان جب دے تو اس کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ یہ چیز میں کسی انسان کو نہیں دے رہا، یہ چیز کہاں جا رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جا رہی ہے، وہ اپنا ہاتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ سوچ کر انسان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بہترین چیز جو ہے وہ نکالنی چاہیے۔ یعنی سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بس ہر قسم کا ردی مال بس اکٹھا کیا، اپنی جان چھڑائی اور آگے جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، بہت اچھے سے خوش دلی کے ساتھ اور بہترین طریقے سے جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ چیز کو نکالنا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے، وَإِذَا، اور جب بشرا، خوشخبری ملتی ہے، احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، بالانثی، بیٹی کی، ظلا، تو وہ دن بھر رہتا ہے، وجہو، اس کا منہ، مسودن، کالا، وہوا، اور وہ کظیم، غصے میں بھرا ہوا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے کہ پیچھے بات ہوئی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے تو ان کو بیٹے پسند ہیں، اور ان کی حالت کیا ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کو لڑکی کی خوشخبری ملتی ہے۔ یہاں پر سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ، جب ان میں سے کسی ایک کو لڑکی کی خوشخبری ملتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ غم کے مارے، غصے کے مارے اس کا چہرہ کیا ہوتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، یتوارا، اور وہ چھپتا پھرتا ہے، من القومی، لوگوں سے، من سوئی، اس برائی کی وجہ سے، ما بشر بھی، جس کی کہ اس کو خوشخبری دی گئی ہے۔ یعنی جو خبر اسے دی گئی ہے، جو خوشخبری اسے لڑکی کی دی گئی ہے، اس کی شرمندگی کی وجہ سے کیا کرتا ہے، اپنے لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے، یعنی وہ لوگوں کو فیس نہیں کرنا چاہتا اس چیز کو، وہ فیس نہیں کرنا چاہتا کہ اچھا لوگ اس سے پوچھیں کہ بھئی ہاں کیا ہوا، اور واپسی میں اسے بتانا پڑے کہ ہاں بھئی بیٹی ہوئی ہے۔ اس چیز سے وہ کیا کرتا ہے، یعنی اس چیز کو اپنے لیے بڑا برا سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے بیسیکلی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، ایمسکہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ سوچتا ہے
کہ ایمسکہ آیا اس کو وہ زندہ رہنے دے، اس کو یعنی رہنے دے، الہون رسوائی کے ساتھ، ام یا یدسہ دبا دے اس کو، فی الترابی زمین میں، الا خبردار، ساء بہت برا ہے، ما جو یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا مزید ان کا بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کے ہاں بیٹی ہوتی ہے تو بیٹی کی خوشخبری ملتے ہی ان کا چہرہ کیسا ہو جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے، اور وہ کظیم، کظیم مین یعنی غم اور غصے کی وجہ سے انسان کی سانس کی نالی جو ہے نا وہ بھر جائے، یعنی اپنے آپ کو بہت زیادہ، یعنی ایسا شخص جو کہ اپنے سارے جو دکھ اور تکلیف، غصے اور فرسٹریشن کے جتنے بھی ایموشنز ہیں نا، سارے کے سارے اپنے اندر انسان جب دبا لیتا ہے تو اس شخص کی پھر حالت کیسی ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی یعنی ہر طرح کے یہ جو ایموشنز ہیں، غصے کے، فرسٹریشن کے اور تکلیف کے، یہ سارے کے سارے اس کے اندر کیا ہیں، بھر جاتے ہیں، اور اس کا چہرہ کیا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، یعنی اس چیز کو فیس کرنا جو ہے نا اسے بڑی آر محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے کہ اچھا لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اب وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اچھا اب اس کو ایمسکہ علی ہون، کہ اب اس کو اگر وہ رکھے گا تو ہے تو یہ شرمندگی کا باعث، یعنی اگر وہ بیٹی کو، یعنی پھر وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آیا اس شرمندگی اور آر کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کو زندہ رہنے دے، رکھ لے اپنے پاس، یا پھر یہ کہ اس کو وہ مٹی میں جو ہے وہ دبا دے، یعنی زندہ جو ہے وہ دفن کر دے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے مشرکین مکہ میں یہ چیز بھی تھی کہ وہاں پر سارے لوگ نہیں لیکن کافی لوگوں میں یہ چیز یعنی بیسیکلی یہ چیز تھی کہ جیسے ہی جو ہے وہ بیٹی پیدا ہوتی، تو بیٹی پیدا ہوتی کیا پہلے ہی جو ہے نا، سم ٹائمز تو لوگ اتنی ایکسٹریم پہ جاتے کہ پہلے ہی جو ہے وہ گڑھا کھود کر رکھتے کہ اگر پتہ چلا کہ بیٹی ہے تو ساتھ ہی جو ہے وہ اس کو دبا دیں گے، یعنی وہی بات ہے نا کہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے، یعنی باہر جو ہے نا بھنک بھی نہ پڑے کہ ہوا کیا تھا۔ تو بیسیکلی یعنی بہت برا رویہ ان کا جو کہ بیٹیوں کی طرف تھا، اس کو یہاں پر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ چیز سن کر جو ہے نا ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہاں کس طرح کے لوگ تھے اور کس طرح کی سوچ تھی اور یہ تو وہ، اور پھر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اچھا ابھی تو شاید جو ہے نا زمانہ بہت بدل گیا، اور اب تو لوگ جو ہے ایڈوانس ہو گئے، تو شاید سیولائزڈ ہو گئے اور اب ایسی چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو زندہ دفن کر دینے والی چیز ہے نا، اس کو سن کے لگتا ہے کہ اچھا اس وقت لوگ جو ہے جاہل تھے اور اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، لیکن آج جو ہے نا یعنی لوگ جو کہ اپنے آپ کو بہت سیولائزڈ اور سمجھدار اور پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی یہ چیزیں آج بھی ہیں، یہ رویہ جو ہے آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ جیسے کہ بڑا ہی کامن ہمارے ہاں کلچر ہے کہ لڑکوں کو جو ہے وہ پریفر کیا جاتا ہے، لڑکیاں یعنی ایک ہو جائے تو پھر بھی ذرا اوکے ہے، ایک کے بعد دوسری ہو تو اچھا، دوسری، دوسری کے بعد تیسری ہو تو اور بھی زیادہ، یعنی ویئرڈ قسم کی فیلنگز اور نظریں اور کوسچنز جو ہے نا ارد گرد سے جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یعنی یہ جو شرمندگی اور آر محسوس کرنا، یہ کلچر، یہ سوچ جو ہے ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، ابھی بھی لوگوں میں یہی چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز وہاں پر کیا تھی کہ بچیوں کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، بیسیکلی یہ قتل ہے، اور یہی چیز آج بھی ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے یعنی خواتین جب پریگننٹ ہو جاتی ہیں، اگر وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارے ہاں بیٹا ہی ہو، تو جیسے ہی ان کو پتہ چلے کہ اچھا شروع میں ہی پتہ چل جائے کہ یہ بیٹی ہے، تو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، ایبارشن جو ہے وہ کروا دیا جاتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، قتل ہے۔ اور اسی طرح یعنی سپوز اگر ایبارشن نہیں کروایا اور بیٹی پیدا بھی ہو گئی اور پہلے نہیں پتا تھا کہ کیا ہے اور بیٹی آ جائے، تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ایون کہ خود مائیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ یعنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ یعنی بہت بار کیا ہوتا ہے کہ مائیں جو ہے بچوں کو دودھ پلانے سے، بچیوں کو دودھ پلانے سے انکار کر دیتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ کیوں بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، ہمیں تو اس بار کیا تھا، بیٹا چاہیے تھا، بیٹی کیوں پیدا ہوگی، ایون کہ اس کو یعنی دودھ پلانے سے بھی جو ہے وہ انکار کر دیتی ہیں۔ تو اب یہ چیزیں جو ہے نا
بہت ہی جسے کہہ لیں کہ انتہائی بری ہیں، جو کہ پہلے بھی تھیں اور آج کے دور میں بھی ہیں۔ اور کیا ہے کہ ایک گھر میں جہاں بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی ایک جسے کہہ لیں کہ کلچر کا ایک اثر ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے نا بائسڈ قسم کی جسے کہہ لیں کہ برتاؤ ہوتا ہے کہ بیٹوں کو جو ہے ہر چیز میں پریفرنس دی جاتی ہے اور بیٹیوں کو جو ہے وہ تھوڑا نیچے رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اسلام کے آنے سے پہلے، اور اسلام کے آنے سے پہلے کا دور کیا ہے؟ جاہلیت کا دور اس کو کہا گیا، جاہلیت کا دور ہے۔ اسلام نے کیا ہے؟ علم دیا، روشنی دی۔ اس سے پہلے کیا تھی؟ جاہلیت تھی، اندھیرے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری سوچیں، یہ سارے رویے کیا ہیں؟ یہ جاہلیت کے ہیں۔ تو بیسیکلی ایک مومن جو ہے نا، اس کو یہ قطعاً سوٹ نہیں کرتا بیسیکلی کہ وہ اس قسم کی جو جاہلیت کی سوچ اور عمل تھا، بیہیویئر تھا، اس کو وہ جو ہے وہ اڈاپٹ کریں۔ اور ایک اور چیز بھی یعنی کیا ہے کہ بیٹوں کو بہت زیادہ وہ کیوں کیا جاتا ہے کہ اچھا، یعنی کیا سمجھا جاتا ہے کہ اچھا میری نسل کیسے، یعنی بیٹیوں کو اگر بیٹیاں ہی ہیں بیٹے نہیں ہو رہے تو لوگ اس فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اوہو میری نسل کیسے چلے گی، میرا نام لیوا کون ہوگا، یعنی یہی فکر ہوتی ہے نا بیسیکلی کہ بھی اچھا اس کے بعد ہماری نسل آگے کیسے چلے گی، جس کی وجہ سے وہ بیٹیوں کو جو ہے وہ ناپسند کرتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ یہ جو نسل اور نام لینے والی چیزیں ہیں نا، کہ ہمارا پیچھے سے نام رہے، تو یقین کریں کہ یہ بیٹوں کی وجہ سے نہیں رہتا۔ یہ کبھی بھی آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ اچھا بیٹے تھے تو اس کی وجہ سے کسی انسان کا نام جو ہے نا وہ دنیا میں باقی رہے۔ نہیں، انسان کا نام جو ہے نا ہمیشہ اس کے کام سے باقی رہتا ہے۔ انسان کا نام ہمیشہ اس کے کام سے باقی رہتا ہے، ادروائز یہ چیز جو ہے اس کے نام کو باقی رکھنے میں کوئی کردار جو ہے وہ ادا نہیں کرتی۔ ایک جو ہے نا، میں پتہ نہیں کہیں پہ پڑھ رہی تھی کہ اسی طرح ایک شخص جو ہے اس کی وائف جو پریگننٹ تھی، ڈاکٹر کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ بھی بیٹی ہے۔ تو اب وہ ہسبینڈ جو تھا وہ بڑا پریشان ہوا اور بڑا دکھی سا ہو گیا، اور ڈاکٹر سے کہنے لگا کہ مجھے تو جو ہے نا بیٹا چاہیے تھا، ابھی جو ہے نا پھر بیٹی ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی یعنی کیوں تمہیں بیٹا کیوں چاہیے نا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے فکر ہے نا کہ اچھا میں مر گیا تو پھر میرا کوئی تو ہو جسے میرا نام یاد ہو، میرا کوئی نام لیوا ہو، میرا نام جو ہے باقی رہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے پردادا کا کیا نام تھا؟ تو جب اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پردادا کا کیا نام تھا تو پھر وہ تو یعنی بیسیکلی ریئلائزیشن یہ تھی کہ بھئی تم خود کیا ہو، لڑکے ہو، میل ہو، تمہیں بھی تمہارے باپ دادا نے سمجھا کہ یہ اس سے ہمارا نام آگے چلے گا، ہمارا نام باقی رہے گا۔ تو نام باقی تو بہت دور کی بات ہے، تمہیں تو یاد بھی نہیں ہے کہ ان کا نام ہے کیا۔ تو بیسیکلی یہ چیزیں کیا ہیں؟ انتہائی فرسودہ قسم کی ہیں، انتہائی بیکار قسم کی ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کیا ہے کہ اور یہ چیز بھی ہم نے دیکھی ہے، یعنی آبزرو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں کہ کن لوگوں کے نام یعنی 100 ایئرز کے بعد بھی باقی ہیں، جو اس دنیا میں کچھ اچھا کر کے چلے گئے۔ ان کے نام ان کے جانے کے 100 سال کے بعد بھی لوگوں کو یاد رہیں گے کہ فلاں نے یہ اچھا کام کیا اور آج دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس طرح انسانوں کے نام باقی رہے، لیکن اس طرح سے کسی کا نام آپ کو نہیں ملے گا کہ 1000 سال پہلے فلاں کے 15 بیٹے تھے اس لیے آج اس کا نام باقی ہے۔ نہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اس سے اگر ہم اپوزٹ دیکھیں کہ اسلام جو ہے ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور اس میں جو ہے نا ہمیں الحمدللہ بہت احادیث ملتی ہیں، اور جس میں کہ ہمیں اسپیشلی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنے کی بہت جسے کہہ لیں کہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ ترغیب کس طرح سے کہ اس کے پیچھے جو ہے نا ریوارڈ رکھ دیے گئے، اجر رکھ دیا گیا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بھی خلاصہ ہے، انشاءاللہ میں حدیث بعد میں شیئر کروں گی، آپ اس کو پڑھیے گا کہ خلاصہ کیا ہے کہ جو شخص بھی جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں
اگر وہ ان کی بہت اچھی ٹیک کیئر کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کا ہر طرح سے خیال کرتا ہے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی اور کوئی ان کو تکلیف نہیں دیتا، یعنی بہت اچھے سے، جیسے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے بنا اس چیز کے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس چیز کا فرق مٹائے بغیر وہ اپنے بیٹیوں کی بہت اچھی پرورش کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جنت ہے، اور جنت کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی کتنا بڑا یہ مقام دیا گیا ہے کہ جو شخص یہ کرتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ دین کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سچا دین ہے، اور وہ ہم انسانوں کو بنانے والا ہی نوز کہ انسانوں کی یہ سوچ ہے، تو اسی لیے اس سوچ کو جو ہے یعنی منیمائز کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہمیں ترغیب دی گئی ہے، بہت سے ریوارڈ بتائے گئے ہیں تاکہ انسان جو ہے اپنی آخرت کے بارے میں سوچے، اور کیا ہے کہ جن سے ہٹ کر جو ہے اپنی اولاد کی جو ہے وہ پرورش کرے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ وہ واقعہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ حضرت عائشہ کے پاس جو ہے ایک خاتون آئی جو کہ غریب تھی، کچھ چیریٹی کے لیے، صدقہ وغیرہ کے لیے آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، تو حضرت عائشہ کے پاس جو ہے نا اس وقت کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک کھجور کے، تو انہوں نے جو ہے ایک کھجور جو ہے وہ اس کو دی، تو اب دیکھیں وہ تینوں بھوکی تھیں، لیکن اس نے ماں نے کیا کیا کہ اپنی کھجور جو ہے وہ آدھی آدھی کی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ تو یہ دیکھ کر جو ہے یعنی یہ سارا معاملہ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ان کو بتایا، تو اس پر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بہت اچھی خوشخبری دی کہ جو اس طرح سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، جنت ہے۔ تو سبحان اللہ، ہمیں ہمارا اسلام جو ہے وہ بہت ہی بہترین چیز بتاتا ہے، اور وہ کیا بتاتا ہے کہ ہمیں جو ہے بچیوں کے ساتھ جو ہے بہت اچھا بہترین رویہ اختیار کرنا چاہیے، کوئی بھی جو ہے فرق نہیں رکھنا چاہیے بیٹے اور بیٹی میں، اور یہ کہ دونوں چیزیں کیا ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین نعمتیں ہیں، جن کے پاس بیٹیاں ہیں تو کبھی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا بیٹا کیوں نہیں ہے، اور یہ کہ اگر دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو الحمدللہ، یعنی جو بھی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دے، چاہے بیٹوں کی دے دے، چاہے بیٹیوں کی دے دے، چاہے بیٹی اور بیٹیاں دونوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں کی دے دے، تو الحمدللہ یہ نعمت کیا ہے، اس کو صرف اولاد کی اس میں لینا چاہیے کہ الحمدللہ میرے پاس جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت اولاد کی صورت میں موجود ہے، چاہے وہ بیٹا ہے تو چاہے وہ بیٹی ہے، اور جو کچھ بھی ہے اس کی بہترین تربیت اور پرورش جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور پھر کیا ہے، للذینہ، ان لوگوں کے لیے جو لا نہیں یؤمنون، ایمان رکھتے، بالآخرتی، آخرت پر، مثلو، مثال، السوء، بری ہے، وللہ، اور اللہ کی، المثل، صفت یا شان، الاعلی، سب سے اعلیٰ ہے، وہوا، اور وہ، العزیز، غالب ہے، اور الحکیم، حکمت والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں لے کر آتے، ان کی مثال کیا ہے، بری ہے، اور اللہ کے لیے اللہ کی صفت، اللہ کی شان کیا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی مثل السوء کیا ہے کہ بری مثال کس طرح سے ہے کہ یعنی بیسیکلی یہ جو بچیوں کے ساتھ جو ہے برا سلوک کرنا، ان کے بارے میں جو ہے ان کی پیدائش پر خوش نہ ہونا، یا اگر وہ یعنی پیدائش کے بعد ان کو زندہ بھی رکھا گیا پاس ہیں تو ان کے ساتھ اچھا رویہ نہ اختیار کرنا، یا پھر یہ کہ ایبارشن کروا دینا لڑکی کا سن کر، یا پھر یہ کہ لڑکے اور لڑکی میں جو ہے وہ فرق کر کے رویہ رکھنا، یہ ساری کی ساری ڈسکرپشن جو ہے نا، یہ ساری کی ساری کس کے لیے بری ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی یہ بیسیکلی یہ کام جو ہے نا، اس طرح کی سوچ اور یہ اس طرح کا برا رویہ، یہ صرف اور صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں، للذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ ساری باتیں، مثل السوء، یہ ساری بری باتیں کہ لڑکیوں کو برا جاننا، کمتر جاننا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، ان کی پیدائش پر خوش نہ ہونا، اور ان کو زندہ درگور کر دینا، ایبارشن کرا دینا، یہ ساری مثل السوء یعنی بری مثالیں، یہ صرف ان لوگوں میں آ سکتی ہیں جو کہ کیا ہے، لا یؤمنون بالآخرہ، یعنی
ایک کافر ہی اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے. وہ انسان جس کو کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے نا، وہی اس قسم کا سوچ اور رویہ رکھ سکتا ہے. بیسیکلی ایک مومن جو ہے نا وہ ایسا نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یعنی کتنی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ ایک مسلمان جو ہے نا، اس کے ایک مومن کے یہ شایان نشان نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی سوچ اور رویہ رکھے، کیونکہ یہ سوچ اور رویہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ ایسے شخص کا نا پھر آخرت پہ ایمان نہیں ہے. اسے لگتا نہیں ہے کہ اچھا ایک دن وہ اپنے رب کے ہاں بھی جانے والا ہے، اس کی پوچھ گچھ بھی ہونے والی ہے. اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مثال کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. کون سی مثال اعلیٰ ہے؟ یعنی ہائیسٹ ڈسکرپشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہی بیٹیوں کی صورت میں اور نہ ہی بیٹوں کی صورت میں. اور پھر کیا ہے؟ ولو، اور اگر یؤاخذو، اگر پکڑ لیتا اللہ اللہ الناسا لوگوں کو، بظلمہم ان کے ظلم کے سبب، ما ترکا تو نہ چھوڑتا علیہا اس زمین پر من دابتن کوئی چلنے والا، ولیکن لیکن یؤخرہم وہ انہیں مہلت دیتا ہے، الی اجل مسمی ایک مقررہ مدت تک. اب کیا ہے کہ یہ سارے کام انسان کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں بھی جو ہے تجویز کرتا ہے، اور یہ بیٹیوں کے ساتھ غلط سلوک بھی کرتا ہے. یعنی بہت سارے غلط کام انسان جو ہے اس دنیا میں کرتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی ان تمام ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اگر ان کی پکڑ کرنے لگے تو کیا ہوگا کہ اس زمین پر تو کوئی جاندار بچے ہی نہ. یعنی بات کیا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً کی فوراً انسانوں کی پکڑ کرنا شروع کر دے ان کے غلط کاموں پر، تو اس زمین میں جو ہے نا کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَلَكِنَّ لیکن یؤخرہم مہلت دیتا ہے ان کو الی اجل مسمی ایک مقررہ مدت تک. یعنی ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت جو ہے مقرر کر رکھا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے اس کی پکڑ جو ہے وہ نہیں ہوگی. پھر کیا ہے؟ فَإِذَا پھر جب آ جاتا ہے اجلہم ان کی مدت، لا یستأخرون تو نہ وہ پیچھے ہٹیں گے، ساعتن ایک گھڑی، ولا یستقدمون اور نہ وہ آگے بڑھیں گے. یعنی کیا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا، جب پکڑ کا وقت آئے گا، جب عذاب کا وقت آئے گا، تو پھر اس لمحے میں نہ تو ایک گھڑی تاخیر کی جائے گی اور نہ ہی جو ہے وہ جلدی کی جائے گی. اور پھر کیا ہے؟ وَيَجْعَلُونَ اور وہ تجویز کرتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، ما یکرہون ایسی چیزیں جن کو وہ خود ناپسند کرتے ہیں، وَتَصِفُ اور بیان کرتی ہیں، السنتہم ان کی زبانیں، الکذبا جھوٹ، انا کہ لہم ان کے لیے، الحسنہ بھلائی ہے، لا جرم حقیقت یہ ہے، انا کہ لہم ان کے لیے، النار آگ ہے، وانہم اور یہ کہ وہ، مفرطون آگے جانے والوں میں ہوں گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بیسیکلی یہ بھی جو ہے مشرکین مکہ کی جو سوچ ہے نا، اس کے مطابق ان کو بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے لیے یہ وہ چیزیں تجویز کرتے ہیں جو کہ کیا ہے؟ ما یکرہون خود ان کو ناپسند ہے، خود ان چیزوں کو وہ ناپسند کرتے ہیں. یعنی کیا ہے کہ کس چیز کو پسند کرتے تھے؟ بیٹیوں کو اپنے لیے ناپسند کرتے تھے، لیکن اللہ کے لیے بیٹیاں جو ہے وہ تجویز کرتے تھے. اسی طرح اپنے لیے اپنی کسی بھی چیز میں ان کو شراکت داری پسند نہیں تھی. یعنی جس چیز کو وہ چاہتے وہ کہتے کہ ہاں سارے کا سارا مجھے ملنا چاہیے، میرا جو حصہ ہے اس میں کوئی اور شریک نہ ہو. یعنی اپنے لیے پارٹنرز اور شراکت داری پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ شریک ٹھہراتے ہیں. شریک کن کو ٹھہراتے ہیں؟ بتوں کو. یعنی یہ دونوں باتیں کہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں اپنے لیے، اپنی ملکیت میں شراکت کو پسند نہیں کرتے، لیکن یہ دونوں چیزیں، بیٹیاں اور ملکیت میں شراکت، ان دونوں چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ اللہ کے لیے تجویز کرتے ہیں. اور کیا ہے کہ ان کی زبانیں جو ہیں کیا جھوٹ کہتی ہیں، اور ان کی زبانیں جو ہیں وہ جھوٹ بولتی ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ ان لہم الحسنہ کہ ان کے لیے بھلائی ہے. یعنی یہ سارے کام کرنے کے بعد زبانوں سے یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ آخرت میں بھلائی تو ہمیں ہی ملے گی.
یعنی اللہ ہم سے بڑا راضی ہے، اور ہم جو کچھ بھی کرتے جائیں، اور آخرت اگر ہوئی، قیامت اگر آئی، یعنی وہاں پر بھی کیا تھا کہ قیامت کے بارے میں کچھ لوگ تو ٹوٹل اس کا انکار کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ اس چیز پر ایمان بھی رکھتے تھے کہ ہاں آخرت جو ہے وہ ہوگی، اور کچھ کہتے تھے کہ اچھا اگر ہوئی، یعنی کیا ہے کہ ایمان تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے، اور اگر آخرت قائم ہوئی تو آخرت میں بھی کیا ہے، حسنہ، بہت کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، بہت ہی بھلائیاں جو ہے وہ ہمیں دے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی زبانیں کیا ہیں، جھوٹ بولتی ہیں، یعنی اتنے غلط کام کرنے کے بعد منہ سے کیا کہتے ہیں کہ ہمارا انجام بھی بہت اچھا ہونے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ ان کے حصے میں کیا آئے گا آخرت میں، صرف اور صرف النار، آگ ہی ملے گی، اور وہ اس میں کیا ہے، آگے آگے جانے والے ہوں گے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد، البتہ، تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجے، یعنی پیغمبر، الا، طرف، اممن، امتوں کے، من قبل کا، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے جو ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے آپ سے پہلے بھی پیغمبر جو ہے امتوں میں بھیجے، لیکن ہوا کیا، فزینا، تو آراستہ کیا، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، فہوا، تو وہی یعنی شیطان ہی، ولیہم، ان کا ساتھی ہوگا، الیوم، آج، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو ہے ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر کے بتانے پر جو ہے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ درست راستے پر آ گئے ہوں، نہیں، تب بھی کیا ہوا کہ شیطان نے جو ہے، یعنی بہت سارے لوگ اپنی انہی غلط عملوں پر جو ہے وہ جاری رہے، یعنی انہوں نے جاری رکھا اپنے غلط کاموں کو۔ تو ایسا کیوں تھا کہ شیطان نے ان کے ان غلط کاموں کو ان کے لیے زینا، بہت خوبصورت بنا دیا تھا، بہت اچھا بنا دیا تھا، اور وہ شیطان کے کہنے پر جو ہے، یعنی شیطان کے دکھانے پر ان اچھے کاموں کو اچھا سمجھتے رہے، اور رسولوں کو جھٹلاتے رہے، ان غلط کاموں کو کرتے رہے۔ تو اب ہوگا کیا کہ قیامت کے روز بھی جس شیطان کو انہوں نے اپنا بڑا مانا اور اسی کے پیچھے پیچھے چلے، تو قیامت کے روز بھی کیا ہے، فہوا ولیہم، شیطان ہی ان کا ولی ہوگا، دوست ہوگا، اور ان کے لیے کیا ہے، عذاب علیم ہے۔ وما، اور نہیں، انزلنا، ہم نے اتارا، علیکا، آپ پر، الکتابہ، یہ کتاب، الا، مگر، لتبینا، کہ آپ واضح کر دیں، لہم، ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، الذی، وہ بات جو، اختلفو، انہوں نے اختلاف کیا، فیہی، اس میں، وہدن، اور ہدایت، ورحمتن، اور رحمت، لقومی، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ کتاب کیوں نازل کی ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ آپ جو ہے اس کتاب کے ذریعے سے ان تمام اختلافات کو واضح کر دیں جن کے، یعنی جو کہ لوگوں میں ہے، یعنی جن باتوں میں، جن چیزوں میں لوگوں میں اختلاف ہے، تو وہ اختلاف کس سے دور ہوگا، اس کتاب کے ذریعے سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب کو آپ واضح کر دیں، بیان کر دیں، تاکہ لوگوں کے بیچ میں اختلاف جو ہے وہ دور ہو جائے۔ یعنی بیسیکلی اختلاف کیا ہے، حق اور باطل کا، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جائیں۔ اور یہ کیا ہے، قرآن کیا ہے کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے کن لوگوں کے لیے، جو کہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اور پھر کیا ہے، واللہ، اور اللہ ہی نے، انزلہ، برسایا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاحیا، پھر زندہ کیا، بھی، اس سے، الارض، زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، ان، بے شک، فی، میں، ذالک، اس، لآیتن، نشانی ہے، لقوم، ایسے لوگوں کے لیے، یسمعون، جو کہ سنتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، اور پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اس چیز میں، یعنی اس پروسیس میں کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین بالکل مردہ بنجر بے جان ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتی ہے، وہ ہری بھری، اس میں جان آ جاتی ہے۔ یہ جو سارا پروسیس ہے، اس میں کیا ہے، ان فی ذالک لآیہ، اس میں سائن ہے، اس میں نشانی ہے کن لوگوں کے لیے، جو کہ سنتے ہیں۔ سنتے مین، یعنی جو ان چیزوں پر جو ہے توجہ دیتے ہیں۔
جو ان چیزوں پر غور کرتے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. تو اس میں کیا نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس میں جان ڈال دیتا ہے، تو اسی طرح مردہ انسانوں کو بھی جو ہے زندہ کر دیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہے یعنی کیا ہے کہ ایک زمین جو ہے ہری بھری ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بنجر بے جان ہو جاتی ہے، پھر بارش کے ذریعے سے اس کو ہرا بھرا کر دیا جاتا ہے. تو یعنی یہ چیز شو کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ چیزوں کو ریکریٹ کر سکتا ہے، یعنی دوبارہ سے اس چیز کو وہ کر سکتا ہے کہ پہلے ہری بھری زمین تھی، پھر جو ہے بنجر ویران ہو گئی، اور پھر بارش کے ذریعے اس کو ہرا بھرا کر دیا. تو اسی طرح انسان ابھی زندہ ہے، مر جائیں گے، اس کے بعد پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو انسانوں کو جو ہے وہ زندہ کر دیں گے. تو بیسیکلی اس پروسیس میں ایک واضح نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس چیز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جو مردہ دل ہیں ان کو زندہ کر سکتا ہے. مردہ دل کس سینس میں؟ یعنی یہ جو بارش ہے اس کو بیسیکلی وحی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ جو وحی ہے وہ بھی آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور اکثر جو ہے بارش کے پانی کو وحی سے بھی جو ہے وہ کیا گیا کہ بارش کا پانی کیا ہے؟ وحی ہے. تو بیسیکلی ایسا دل جو کہ مردہ ہو چکا ہے، تو اس مردہ دل کو وحی کے ذریعے جو کہ آسمان سے اتر رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پھر سے جو ہے زندگی دے سکتے ہیں. اور کیا ہے کہ جیسے مردہ دل، اب کون سا مردہ دل ہوتا ہے؟ ایسا دل نہیں کہ جو کہ بند ہو گیا، وہ تو یعنی ڈفرینٹ میننگز میں مردہ ہے. یعنی روحانی طور پر انسان کا دل مردہ کب ہو جاتا ہے؟ کہ ایسا دل جس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو، ایسا دل جس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو، ایسا دل جس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے امید نہ رکھتا ہو، اور یہ کہ ایسا دل جو کہ اللہ کی اطاعت کی طرف مائل نہ ہو، اور ایسا دل جو کہ اور ایسا دل جس کے ایسی زندگی کے جس میں کوئی آبجیکٹو نہ ہو، کوئی پرپس نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس کے مردہ پن کو ظاہر کرتی ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ صرف اور صرف یعنی اب یہاں سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ ایسے مردہ دل جس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اور امید نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف وہ انکلائنڈ نہیں ہے، تو یہ سارے اس قسم کے مردہ دل جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے زندگی دے سکتے ہیں. اور یہ زندگی آتی کس کے ذریعے سے ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ انزلہ من السماء ماء، کہ جو آسمان سے پانی اترتا ہے، اور یہ پانی کیا ہے؟ وحی کی صورت میں. یعنی بیسیکلی اور یہ وحی کیا ہے؟ قرآن ہے. تو قرآن کے ذریعے سے بیسیکلی جو مردہ، جو روحانی طور پر مردہ دل ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے جو ہے وہ زندہ کر سکتے ہیں. اور یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ اس طرح کے مردہ دل کو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی اور چیز کے ذریعے سے ہم اس کو زندہ کر دیں، لیکن جو چیز ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے اس آیت سے کہ صرف اور صرف قرآن ایسی چیز ہے جو کہ مردہ دلوں کو زندہ کر سکتی. یعنی انسان اگر اپنے دل کو زندہ کرنا چاہ رہا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس سے قرآن کی طرف آنا پڑے گا. یعنی قرآن کے بغیر، قرآن کو سائڈ پہ رکھ کے آپ کہیں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، میرے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ پیدا ہو جائے، اس سے امید بن جائے، میرا دل عبادت میں لگنا شروع ہو جائے، لیکن قرآن کے بغیر نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. قرآن کے بغیر جو ہے نا انسان کے دل میں یہ ساری چیزیں نہیں آ سکتی. قرآن ہی کے ذریعے کیا ہے کہ ایسا مردہ دل جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا، جس میں اللہ کی محبت، اس کا خوف، بھروسہ، امید، ساری چیزیں یہ کیسے پیدا ہوں گی؟ صرف اور صرف اس قرآن کے ذریعے سے. قرآن کو سائیڈ پہ رکھ کے ہم جتنی مرضی کوششیں کر لیں کہ اس کو نکال کے جو ہے ہم اپنے دلوں کو ان تمام چیزوں سے بھر لیں، تو یہ کیا ہے؟ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے
جو کہ مردہ چیزوں کو زندہ کر سکتی ہے. تو یہ قرآن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. تو بیسیکلی یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی طاقت ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دے. تو یہ قرآن بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو یہی واحد ایسی چیز ہے جو کہ مردہ دل کو زندگی دے سکتا ہے. اس کو چھوڑ کر جو ہے نا، آپ کی کچھ بھی کر لیں، جتنی مرضی کوششیں کر لیں، ہر کوشش جو ہے وہ ادھوری رہ جائے گی اور ناکام ہو جائے گی. اور یہاں پر جو ہے یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ اس میں نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ یسمعون، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیسیکلی ان انسانوں کے لیے بہت فائدہ دے جائیں گی. وہ ان چیزوں سے سیکھ جائے گا کہ یسمعون، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات پر غور کرتے ہیں. اور یہ جتنے بھی جسے کہہ لیں کہ نیچرل فینومینا ہے، جتنے بھی یہ پروسیس ہیں، ان پر یہ غور کرتے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں ان چیزوں سے، ان فینومینا سے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھ جاتے ہیں. اور پھر کیا ہے؟ وَإِنَّ، اور بے شک، لَكُمْ، تمہارے لیے، فِي الْأَنْعَامِ، چوپایوں میں بھی، لَعِبْرَةً، عبرت ہے. نُسْقِيكُمْ، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما، اس میں سے جو، فی بطونہ، ان کے پیٹوں میں ہے، من سے، بینی، درمیان، فرسن، گوبر، و دمن، اور خون، لبنن، دودھ، خالصن، خالص، سائغن، خوشگوار، للشاربین، پینے والوں کے لیے. اب کیا ہے کہ ایک تو یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے زمین، مردہ زمین کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش کے ذریعے سے زندہ کرتے ہیں، اس میں بھی نشانی ہے. اس کے علاوہ جو چوپائے ہیں، جو مویشی ہیں، اور چوپایوں میں کیا ہے کہ جیسے کہ اونٹ ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ چوپائے ہیں، انعام میں آ جاتے ہیں. تو ان میں بھی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبرت رکھی ہے. عبرت بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ عبور کرنا، جیسے عبور کرنے سے ہے. اور عبور کر کے میننگز کیا ہے کہ انسان صرف اس کے ظاہر اور اوپر اوپر سے نہیں لیتا، بلکہ جو اوپر کی سطحی چیز ہے نا، اس کو عبور کر کے اس چیز کی ڈیپتھ میں جاتا ہے، اس کی اصل کو جان جاتا ہے. تو ان چوپایوں پر بھی انسان اگر غور کرے تو اس میں انسان کے لیے کیا ہے؟ عبرت ہے. یعنی صرف ظاہری طور پر نہ دیکھے بلکہ اس کی ڈیپتھ میں جا کر دیکھے. اور یہ عبرت جو ایک ہمیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ نسقیکم مما فی بطونہ، کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے. اور کیا ہے ان کے پیٹوں میں؟ یعنی دودھ. اور یہ دودھ کیسا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ من بین فرسیوں و دمن، گوبر اور خون کے بیچ میں سے نکل کر دودھ آتا ہے. اور یہ ہوتا کیسا ہے؟ خالصہ، خالص ہوتا ہے. سیکنڈ کیا ہوتا ہے؟ سائغن، انتہائی خوشگوار، آسانی سے انسان اس کو پی لیتا ہے. یعنی پینے والوں کے لیے یہ بہترین ہے اور بہت آسانی سے انسان اس کو پی جاتا ہے. یعنی بیسیکلی عبرت کیا ہے کہ اگر انسان سوچے کہ یہ دودھ جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے، یعنی گوبر اور خون کے بیچ میں سے. اب کیا ہے؟ یعنی گوبر بھی سیکریشن ہے، اور یہ کہ یعنی جس طرح سے، جس پروسیس سے وہ بنتا ہے اور جس طرح سے آتا ہے، تو جانور کی کوئی اور سیکریشن جو ہے نا اس کو ہم یعنی نہیں لے سکتے. لیکن دودھ بھی جانور ہی میں سے آتا ہے، لیکن ہم اس کو کتنے مزے سے لے لیتے ہیں. کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، کوئی کراہیت فیل نہیں ہوتی، کچھ ہم اس کو برا نہیں سمجھتے، اور بڑی آسانی سے جو ہے بہترین چیز جو ہے ہم اس کا استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ یعنی لیسن ہے، عبرت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بیسیکلی کیا ہے کہ لیسن کس طرح سے ہیں کہ گائے جو ہے کیا کرتی ہے، یعنی یہ جانور بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ گھاس کھاتے ہیں. اور گھاس کیا ہے؟ بالکل آرڈنری سی چیز ہے، عام سی چیز ہے. اور گھاس کھانے کے بعد جو ہے وہ اس میں سے جو پروڈیوس کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ بہترین ہے. تو اب کیا ہے کہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم بہترین کام کب کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس یہ ریسورسز بھی ہوں، یہ ریسورسز بھی ہوں، یہ اتنا ہونا چاہیے، یہ اتنا ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ ہمیں کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ انسان جو ہے نا بہت کچھ کر سکتا ہے، بہترین چیز کر سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ منیمم ریسورسز کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیز بھی نظر آتی ہے
کہ جیسے کہ گائے کو ہی دیکھیں کہ اس میں جو یہ جو دودھ بنانے کا پروسیس ہے یہ کم از کم اس کو 2 دن لگتے ہیں، یعنی کھانا جب اس کے اندر جاتا ہے تو دودھ بننے میں جو ہے 2 دن کا جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ایفرٹ نظر آ رہی ہے اور وقت نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو پروڈکشن ہے، جو چیز ہے وہ کیا ہے، بہترین جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح انسان کیا ہے، اس چیز پر وہ نہ کرے کہ اچھا میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں، تھوڑی سی چیز بھی ہو، تھوڑے سے ریسورسز بھی ہوں، اگر انسان اپنی محنت اس میں ڈال دے تو اس سے جو ہے وہ بہترین چیز جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے دودھ جو ہے خالص آتا ہے، لیکن آتا کہاں سے، جو اس کا پروسیس بنتا ہے، یعنی اندر بھی جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس میں سے جو ویسٹیج ہے وہ بھی الگ ہو رہا ہوتا ہے بیسیکلی، جو ہے یعنی ایک جسے کہہ لیں کہ فلٹریشن کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے، اس میں سے فلٹر ہو کر جو ہے بہترین خوبصورت چیز جو ہے دودھ کی صورت میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہ ایگزسٹ کس کے بیچ میں کر رہی ہوتی ہے، فرس اور دم، گوبر اور خون کے بیچ میں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ارد گرد کا ماحول جو ہے نا، انسان کا جتنا بھی برا ہو، کیونکہ بہت بار کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اب ارد گرد ہمارا ماحول ہی ایسا ہے، سوسائٹی ہی ایسی ہے، ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں تو ہمیں ایسے ہی کرنا ہے، یہ سب یعنی ہم سارا الزام جو ہے نا سوسائٹی پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ انسان کے ارد گرد جو کچھ بھی چل رہا ہو، اس کا ماحول جیسا بھی ہو، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو پیور رکھ سکتا ہے، پیور فارم جو ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اور اب یہ چیز بھی یعنی وہی بات ہے نا کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ماحول جو ہے نا اپنا اثر رکھتا ہے، یہ بات بھی سچ ہے۔ لیکن جو یہاں پر ہمیں چیز پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ وہی بات ہے نا کہ ٹائم لگ رہا ہے دودھ کے بننے میں، فوراً فوراً نہیں ہے، دودھ کے بننے میں ٹائم لگ رہا ہے، اور جو ہے ایفرٹ جو ہے اس میں جا رہی ہے۔ تو بیسیکلی برے ماحول میں انسان اپنے آپ کو پیور رکھ سکتا ہے، لیکن کرنا کیا پڑے گا، اسے اپنی ایفرٹ ڈالنی پڑے گی، اسے ٹائم لگے گا، اور یہ کہ اپنی پوری کوشش جو ہے اس میں ڈالنی پڑے گی، تب کہیں جا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو خالص رکھ سکتا ہے، ہر طرح کی امپیورٹی سے جو ہے وہ صاف رکھ سکتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، ومن اور سے ثمراتی میووں میں سے، النخیل کھجور، والاعناب اور انگور، تتخذون تم بناتے ہو، منہ اس سے، سکرن شراب، ورزقن اور روزی، حسنن اچھی، انا بے شک، فی میں، ذالک اس میں، لآیتن نشانی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو کہ عقل رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی میوے ہیں، کھجور ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ انگور ہیں، ان تمام یہ بہترین چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، اور ان سے انسان کیا بناتے ہیں، شراب، سکرن نشاور چیزیں بناتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے، رزقن حسنا، اچھی روزی ہے، بہترین رزق ہے، اور اس میں بھی نشانی ہے کن لوگوں کے لیے، جو کہ عقل کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ عقل رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی بیسیکلی یہ چیزیں اتاری، کھجور ہے، انگور ہے، اور جو ہے یا کھجور انگور ہے، اب ان سے جو ہے یہ اچھی چیزیں بھی لوگ بنا لیتے ہیں اور بری چیزیں بھی بن جاتی ہیں۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے، جو ہمیں لیسن پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو چیزوں میں خیر رکھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزوں کو بہترین طور پر پیدا کیا اور ان میں نفع اور خیر رکھ دی، لیکن اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس چیز سے نفع لینا چاہتے ہیں، اس میں سے خیر کو لینا چاہتے ہیں، یا اس میں اس کو جو ہے برے طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہی انگور ہے، آپ اس کو ویسے کھائیں تو بہترین، رزقن حسنا، بہترین رزق ہے، لیکن اسی کی شراب بنا کر پئیں تو کیا ہے وہ یعنی بری چیز بن جاتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بہترین رزقن حسنا، بہترین چیزیں جو ہے وہ اتاری، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کریں۔ اب اس میں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ چیز جو کہ ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ لرننگ پوائنٹ کیا ہے، کہ اب ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں،
ہم ان کو کس طرز پر یوز کر رہے ہیں، ہم ان سے فائدے اٹھا رہے ہیں، ان سے خیر حاصل کر رہے ہیں، یا کہ ہم ان کو غلط طریقوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسان کو دی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اسی صلاحیت کو کچھ لوگ بہت اچھے کاموں کے لیے بھی یوز کر لیتے ہیں، اور کچھ جو ہے اس کو غلط کاموں میں بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ مثلا کیا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے اچھے کاموں سے مراد جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی انسان پڑھتا ہے اور نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، تو بیسیکلی اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو وہ استعمال کر رہا ہے، ایسی چیزیں بنا رہا ہے جس سے کہ انسانیت کو فائدہ مل رہا ہے، لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انسانوں کی سہولت کے لیے چیزیں بنا رہا ہے، تو اپنی چیز کو، اپنے سوچنے سمجھنے کی نعمت کو اچھی طریقے سے یوز کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور انسان بھی ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا دماغ دے رکھا ہے، لیکن وہ کیسے یوز کرتا ہے، وہ اس سے یعنی ڈفرینٹ طریقے سوچتا ہے کہ اچھا کس طرح سے جو ہے لوگوں کو چیٹ کیا جائے، کون سے دو دو نمبر طریقے ہیں جن سے لوگوں کو دھوکہ دے کر جو ہے لوگوں کا مال جو ہے ہتھیایا جائے۔ یعنی بیسیکلی سوچ ہے نا، انسان کا دماغ ہے کہ آپ اس کو کہاں پر استعمال کرتے ہیں۔ ایک استعمال کر رہا ہے، خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، لوگ بھی فائدہ اٹھا جاتے ہیں، اور دوسرا اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے، اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال کر رہا ہے لوگوں کو نقصان دینے کے لیے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ اچھی اور خوبصورت آواز، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب کوئی اس نعمت کو، قرآن کو بہت اچھا پڑھنے کے لیے استعمال کر لے گا، قاری بن جائے گا، اور کوئی اسی آواز سے جو ہے وہ گانے گانا شروع کر دے گا۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی زبردست نعمت ہے، کوئی اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرے گا، اس میں سے خیر کو لے گا، اور کوئی اس کو جو ہے فضول خرچی میں اڑا دے گا۔ تو بیسیکلی یعنی بات جو مین لیسن ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بہترین فائدہ مند چیزیں پیدا کیں، اب یہ ہم پر چھوڑ دیا گیا کہ ہم ان چیزوں سے فائدے کی چیزیں بناتے ہیں، یا پھر یہ کہ مزید جو ہے ان سے نقصان دہ چیزیں جو بناتے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے، یعنی ان تمام چیزوں میں انسانوں کے لیے کیا ہے، نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں کن کو پتہ چلیں گی؟ جو کہ عقل رکھتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی اب یہ جو کہا گیا کہ اس سے تم سکرن نشاور چیزیں بناتے ہو، تو یہاں پر بھی یعنی عقل کی بات پتہ چل رہی ہے نا، کہ جو انسان اپنی عقل کا درست استعمال کرے گا تو وہ انگور سے بہترین چیزیں ہی پروڈیوس کرے گا، انگور سے جو ہے نا بیکار قسم کی چیزیں نہیں بنائے گا جو کہ اس کی اپنی عقل ہی کو خراب کر دیں۔ بیسیکلی شراب جو ہے نا، یعنی عقل بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اپنی اسی عقل سے وہ ایسی چیزیں بناتا ہے جو کہ اس کی اس نعمت ہی کو ضائع کر دیتی ہیں۔ شراب کیا کرتی ہے؟ انسان کی عقل کو مار کر رکھ دیتی ہے۔ تو الحمدللہ یہیں پر جو انشاءاللہ اپنا لیسن جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان تمام نشانیوں پر بہت غور و فکر کرتے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، اور اپنی عقل کا جو ہے وہ درست استعمال کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔